بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے کے بارے میں بات کریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے آخری حج کے دوران زمین پر لیٹ کر اللہ رب العزت سے دعا کی تھی کہ پروردگار، میری ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہے اور اب میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، لہٰذا اب تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لے، اس سے پہلے کہ میں ان ذمہ داریوں کو پوری نہ کر سکوں۔ آخری حج کے کچھ ہی دن گزرے تھے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ 3 دن آپ حضرت عمر فاروق موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا رہے۔ ابو لولو فیروز، ایک ایرانی شخص جو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا، حضرت عمر نے ایک قانون بنایا تھا جس کے تحت مدینے کے اندر غیر مسلمانوں کا داخلہ بند تھا۔ خاص طور پر حضرت عمر سے مدینہ میں اس کے داخلے کی گزارش کی، جس پر حضرت عمر نے انہیں اجازت دے دی۔ چند دنوں کے بعد وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں حاضر ہوا اور اس نے حضرت عمر سے کہا، میرے مالک حضرت مغیرہ ابن شعبہ مجھ سے بہت زیادہ ٹیکس لیتے ہیں۔ اس وقت ایک قانون تھا، غلام جو کام کرتے تھے اس کا ایک حصہ وہ اپنے مالک کو دیتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کیا کام جانتے ہو، جب اس نے بتایا کہ میں یہ کام جانتا ہوں، تو حضرت عمر نے اس سے کہا، تو پھر یہ مقدار تم پر زیادہ نہیں ہے۔ اور حضرت عمر فاروق نے اس سے کہا کہ تم میرے لیے بھی ایک چکی بنانا، جس پر اس نے حضرت عمر فاروق سے کہا، تمہارے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا جس کی یاد رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔ جس پر حضرت عمر فاروق نے جب وہ چلا گیا تو جو لوگ وہاں مجلس میں حاضر تھے ان سے کہا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے، اور اس کے باوجود اتنی عظیم سلطنت کے امیر حضرت عمر فاروق نے اپنی حفاظت کے لیے کسی کو تعینات نہیں کیا، اور دوسری طرف انہوں نے اس شخص کو نہ تو گرفتار کیا اور نہ ہی اسے مدینہ سے نکالا، بلکہ یہ حضرت عمر فاروق کو یقین ہے اس بات کا کہ موت اور زندگی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے اسلام کے نظام میں لوگوں کی آزادی نمایاں ہوتی ہے۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں شک ہے، اسے گرفتار نہیں کیا جاتا، نہ اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جاتی ہے۔ لہذا اس شخص نے چند ہی دن بعد فجر کی نماز کے وقت جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے آئے اور انہوں نے نیت باندھی، تو اس نے اپنے 2 دھاری خنجر جو دونوں طرف سے دھاردار تھا اس سے حضرت عمر فاروق پر لگاتار 6 وار کیے، جس سے حضرت عمر فاروق وہیں گر گئے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مختصر ترین صورتوں کے ساتھ وہ نماز پوری کی۔ اگرچہ حضرت عمر فاروق زخمی ہو کر گر گئے، لیکن جماعت کا نظام درہم برہم نہیں ہوا، نماز پوری کی گئی۔ جب اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے مزید 13 لوگوں کو زخمی کیا۔ ایک شخص جب اس طرح سے بفرا ہوا ہو اور دوسرے لوگ تیار نہ ہو تو صورتحال سمجھ آتی ہے۔ ان زخمی لوگوں میں سے 6 حضرات اور اس حملے میں شہید ہوئے۔ یہ معاملہ صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا نہیں ہے۔ جب لوگ اسے ہر طرح سے پکڑنے میں ناکام ہو گئے تو پھر ایک شخص نے کوئی کپڑا یا کمبل وغیرہ اس کے اوپر ڈالا جس سے وہ پکڑا گیا، لیکن پھر اس نے فوراً خودکشی کر لی۔ حضرت عمر فاروق جیسے ہی اس قابل ہوئے کہ بول سکے تو انہوں نے سوال کیا کہ میرا قاتل کون ہے؟ جب بتایا گیا کہ وہی ابو لولو فیروز ہے تو حضرت عمر فاروق نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق پر یہ قاتلانہ حملہ 25 یا 26 ذوالحجہ 23 ہجری کو ہوا تھا۔ 1 محرم کو حضرت عمر فاروق کی تدفین کی گئی۔ تدفین کا یہ معاملہ بھی بڑا اہم ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں دفن کیا جائے، جس پر حضرت عائشہ نے فرمایا، اور اس سے حضرت عمر فاروق کا مقام جو حضرت عائشہ کی نگاہوں میں ہے اس کا بھی پتہ لگتا ہے۔ اس حجرے میں ایک قبر کی جگہ تھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، یہ جگہ میں نے اپنے لیے مخصوص کی ہوئی تھی، میں چاہتی تھی کہ میں خود یہاں دفن ہوں، لیکن میں حضرت عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں، لہٰذا میں اجازت دیتی ہوں کہ حضرت عمر کو یہاں دفن کر دیا جائے۔ جب آپ حضرت عبداللہ بن عمر واپس آئے تو ان سے پوچھا کیا جواب دیا ہے؟ جب انہوں نے کہا کہ اجازت مل گئی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
اللہ کا شکر ہے یہ آخری خواہش تھی اور یہ بھی پوری ہو گئی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کیا گیا۔ تو دوستو یہ تھا حضرت عمر فاروق کی شہادت کا واقعہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔